الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون صدق الله العظيم۔ دیکھیے، ویسے تو دنیا امتحان کی جگہ ہے اور حقیقی امتحان تو قیامت کے دن ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ امتحان ہونا اسی لیے ضروری ہے تاکہ محنت کرنے والوں میں اور محنت نہ کرنے والوں میں فرق ہو جائے، مجرم اور محرم میں امتیاز ہو جائے، گھوڑے اور گدھے کا امتیاز ہو جائے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نمازی اور بے نمازی الگ ہو جاؤ، باحیا اور بے حیا الگ ہو جاؤ، محنتی اور کاہل الگ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن کہا جائے گا۔ امتحان سے احساس ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر محنت میں کمی کہاں پر ہو رہی ہے، کس کتاب میں ہو رہی ہے۔ اصل امتحان تو اخلاق کا بھی ہونا چاہیے تھا، اصل امتحان تو ادب و احترام کا بھی ہونا چاہیے تھا، اصل امتحان تو نمازوں کی پابندی، گھروں میں حسن معاشرت کا بھی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن مدرسوں میں جو امتحان لیا جاتا ہے، کاغذ میں جو نمبرات دیے جاتے ہیں، وہ صرف پڑھائے جانے والے میٹیریل اور خواندہ مواد کو سامنے رکھ کر امتحان لیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ کتاب پڑھائی گئی تھی، آپ نے اس کو کیسے پڑھا ہے، آپ نے اس کو کیسے پڑھا ہے۔ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، امتحان کے قریب ہی آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اعزاز کے قابل ہے یا اہانت کے قابل ہے، وہ قدردانی کے قابل ہے یا وہ ناقدرہ اور بے حس ہے۔ امتحان کی عظمت ہونی چاہیے، امتحان کی ہیبت ہونی چاہیے، امتحان کا دباؤ محسوس ہونا چاہیے کہ اگر ہم امتحان میں ہار گئے، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اتنا وقت دے کر بھی ہم ناکارہ رہ گئے، اتنی فیس ادا کر کے بھی ہم جاہل رہ گئے، مدرسے کے اتنے پیارے ماحول کے باوجود بھی ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ احساس ہر طالب علم اور ہر طالبہ کے اندر ہونا چاہیے۔ امتحان مدار صلاحیت تو نہیں ہے، مظہر صلاحیت ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امتحان میں نہیں لکھ سکے تو آتا ہی نہیں تھا، لیکن مظہر صلاحیت ضرور ہے کہ آپ کو اپنی پوری صلاحیت جھاڑنا ہے اور سوالات کے جوابات خوبصورت انداز میں، مرتب طریقے سے، سلیقہ مند لب و لہجے میں، مناسب اور درست املا کے ذریعے سے آپ کو امتحان لکھنا ہے۔ عام طور پر مدرسوں میں 2 امتحان ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا منافقوں کے بارے میں، ان کو کیا ہو گیا کہ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ان پر آزمائش آتی ہے، لیکن یہ نہ تو نصیحت حاصل کرتے ہیں نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں۔ بے حسی نفاق کی علامت ہے۔ امتحان سے عبرت نہ لینا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آدمی کا کیئرلیس رہنا، بے توجہ رہنا اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ایمان کے کچے پن کی علامت ہے۔ اس لیے ساری طالبات، بڑی اور چھوٹی، سب متفکر ہو جائیں۔ امتحان کا اعلان قریب ہی نکلنے والا ہے۔
بہت تھوڑے دن رہ گئے اور امتحان کی بنیاد پر آگے کے فیصلے ہوں گے، آگے بڑھانے یا پیچھے کرنے کے فیصلے ہوں گے، اور بہت ہی مضبوط قسم کے ممتحن مرد اور عورتیں اندر اور باہر سے رکھے جائیں گے جو بہت سختی کے ساتھ امتحان لیں گے۔ ششماہی امتحان سختی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ہاف ایئرلی ایگزام اس لیے باہر کے ایگزامینر سے لیا جاتا ہے تاکہ مزید آدھا سال جیسی محنت ہونی چاہیے ویسی محنت ہو جائے، اس لیے ششماہی کے موقع پر امتحان زیادہ کڑے انداز میں، زیادہ باریک بینی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اپنی تحریر کو درست کرنا ہے، پرچہ لکھنے کا سلیقہ سیکھنا ہے۔ پہلے آسان سوال کا جواب لکھا جائے تاکہ کم وقت میں ہو جائے۔ جو کتابیں زیادہ کمزور ہے، ہر کتاب اہم ہے لیکن جن کتابوں میں کمزوری ہے ان کتابوں پر کما حقہ محنت کی جائے، دعا کا اہتمام کیا جائے۔ کامیاب ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کمزوروں کی مدد کی جائے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ بھی اس کی مدد میں ہوتے ہیں۔ امتحان میں کامیابی کا ایک طریقہ اپنے بھائی کی مدد کرنا بھی ہے۔ اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے امتحان سے پہلے کیجیے، امتحان کے درمیان میں چیٹنگ سکھلانا، چوری کروانا، خیانت کروانا، یہ اس کے پیر پر کلہاڑا مارنا ہے، یہ اس کو خود فریبی میں ڈالنا ہے، یہ اس کو اپنے بارے میں دھوکے میں ڈال دینا ہے، اور یہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے کہ امتحان میں مدد کی جائے۔ اور اخلاق کا اعلیٰ پیمانہ یہ ہے کہ امتحان سے پہلے مدد کی جائے، ریویژن کرنے میں، آموختہ پڑھنے میں، سبق کے یاد کرنے میں دعا کا اہتمام کیا جائے، اپنے بڑوں سے دعا کی درخواست کی جائے، اور جتنا سبق پڑھا دیا گیا ہے اور امتحان کے لیے جتنے دن باقی ہیں اتنے دنوں کے اوپر اتنے سلیبس کو تقسیم کیا جائے کہ روزانہ اگر ہم 2 صفحے دیکھ لیں گے، 6 صفحے دیکھ لیں گے تو 5 دن میں پوری کتابیں ہو جائیں گی، 4 دن میں پوری کتابیں ہو جائیں گی۔ اس بہانے سے پورا دور کر لینے کی فکر ہو ہمارے اندر۔ اپنے ماں باپ کو دعا کی درخواست کرنا چاہیے، کوئی نہ ملے اس کی اجازت تو ہرگز نہیں ہے کہ طالبات ایک دوسرے کے گھر پر پڑھنے کے نام پر جائے، اس کی اجازت بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بے حیائی اور بد اخلاقی کا دروازہ کھول دینا ہے۔ گھر چھوٹے ہیں، بے پردگی ہوگی، وہاں پر رہنے والے بھائی، وہاں پر رہنے والے باپ، آپ کے قریبی رشتہ داروں کے سوا کہیں پر بھی کسی نامحرم، کسی اجنبی کے گھر میں دور فاصلے پر پڑھنے اور امتحان کی تیاری کرنے کے نام پر ہرگز جانے کی اجازت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہاں پر کوئی معلمہ موجود رہتی ہے تو ان کی نگرانی میں مدرسے کے اندر عصر تک، مغرب تک پڑھنے کی اجازت ہے اگر کوئی معلمہ موجود رہتی ہے تو، ورنہ استاد استانی کی نگرانی کے بغیر یہاں پر بھی اجازت نہیں ہوگی۔ انفرادی طور پر اور مدرسے کے اوقات میں اجتماعی طور پر ضرور اس کی تیاری کریں۔ اگر آدمی مصیبت میں بھی نہ پڑے، نعمت میں بھی نہ قریب ہو اللہ کے اور علم کے، تو پھر کون سی چیز ہمیں اللہ سے قریب کرے گی؟ شوق میں بھی نہ پڑھ سکا، امتحان کے خوف میں بھی نہیں پڑھ سکا تو آخر یہ کب پڑھے گا؟ امتحان ایک بہانہ ہے محنت کرنے کا، امتحان ایک بہانہ ہے طبیعتوں میں جوش لانے کا، امتحان ایک بہانہ ہے مسابقتی اور کمپیٹیٹیو مسابقتی ماحول پیدا کرنے کا، کہ کیسے
کمپٹیشن ہو، منافست ہو، اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے اندر جذبہ بنے کہ میں فلانے سے آگے بڑھ جاؤں، کپڑوں میں آگے بڑھ جاؤں، چپل میں آگے بڑھ جاؤں، اور میک اپ میں آگے بڑھ جاؤں، قیمتی کانٹوں کے استعمال میں آگے بڑھ جاؤں۔ ظاہری چیزوں میں ایک دوسرے سے مسابقت اور منافست کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن حقیقی کمال میں جیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے نیکی کے اندر، ویسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر سے آگے حضرت عمر بڑھنا چاہتے ہیں، صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں کہہ دیا یہ جنت میں جائے گا، یہ جنتی ہے، ان کی نقالی کرنے کی فکر میں ہے، اس کا کون سا عمل ہے اس کو جنت کا مستحق بنا رہا ہے۔ میری سہیلیوں کے اندر، دوستوں کے اندر کس کا کیا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے نمبرات زیادہ آتے ہیں۔ لوگ ممتحن کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ایگزامینر نے مجھے جتنے نمبر دینا چاہیے تھا نہیں دیا، مجھے 100 نمبر دینا تھا 80 ہی دیے انہوں نے، اور بڑے بڑے ایسے تھے ویسے تھے۔ ممتحن کو تنقید کرتا ہے، امتحان لینے والے پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ اپنے اندر کمی تلاش کی جائے، اپنے نقائص کا علاج کیا جائے، اپنی کمیوں کے بارے میں فکر مند ہویا جائے۔ ترقی کا راستہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والے امتحانوں کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے، اور ہر قسم کی رسوائی اور ذلت سے دنیا اور آخرت میں پروردگار عالم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔